تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیر اور بھلائی کی چابیاں بنے ہوئے ہیں، جو خیر اور بھلائی اور نیکی کے چابی بنے ہوئے ہیں، اور وہ برائی کے لیے، شر کے لیے تالا بنے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خیر کے لیے چابیوں کی طرح ہے اور شر کے لیے تالے کی طرح ہے۔ جب بات چابی اور تالے کی آئی، حضور نے چابی اور تالا اس لیے فرمایا، ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، ایک مثال سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دیا کہ دیکھو جس کے پاس چابی رہتی ہے وہ آسانی سے اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے، جس کے پاس چابی ہوتی ہے وہ آسانی کے ساتھ دکان میں داخل ہو سکتا ہے، جس کے پاس چابی ہوتی ہے وہ کہیں پر آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک چابی ہوتی ہے اور اسی طرح ایک تالا ہوتا ہے۔ تالے کا کام کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر تالا لگا ہوا ہوتا ہے، چاہے گھر کو ہو یا دکان کو ہو یا کسی کی گاڑی کو ہو، جہاں تالا لگا ہوا ہوتا ہے وہاں کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا، وہاں پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو مدینے والے آقا نے چابی اور تالے کی مثال دی اور بتلایا کہ انسانوں میں سے بعض انسان خیر کے لیے چابیاں بنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان سے خیر ہی خیر ہوتا ہے، ان سے نیکی ہی نیکی ہوتی ہے، جو بھلائی کا، نیکی کا، خیر کے کام کیا کرتے ہیں، اور وہ برائی کے لیے تالا بن جاتے ہیں کہ ان سے برائی نہیں ہوتی، کوئی ان کے قریب میں آ کر فتنہ فساد برپا نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ ایک انسانوں کی جماعت یہ ہے کہ جن کا وجود پیکر خیر ہے، جن سے ہمیشہ خیر ہی خیر ہوتا ہے، برائی سے لیے وہ تالا بن جاتے ہیں، یہ ایک انسانوں کی جماعت ہوئی۔ اور دوسرا مدینے والے آقا نے فرمایا کہ بعض انسان وہ ہے جن کی مزاج یہ ہے جو خیر کے لیے نہیں، جو برائی کے لیے چابی بنے ہوئے ہیں، جو شر کے لیے چابی بنے ہوئے ہیں، جن سے کبھی بھی خیر کا اور بھلائی کا کام نہیں ہوتا، صرف اور صرف برائی ہی برائی ان سے نکلا کرتی ہے۔ بعض انسان وہ ہے جو شر کے لیے چابی بنے ہوئے ہیں اور خیر کے لیے، نیکی کے لیے تالا بنے ہوئے ہیں۔ تو مدینے والے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی دو صفتیں بیان کی، فرمایا کہ ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ نے خیر کی، بھلائی کی، اللہ نے اس کو چابی بنا دیا ہے، اس سے کوئی شر نہیں نکلتا، وہ ہمیشہ معاشرے میں، گھر میں، خاندان میں، محلے میں، پڑوسی میں، ہر جگہ وہ جہاں بھی رہتا ہے خیر ہی خیر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر امن و امان قائم رہتا ہے، معاشرے کے اندر سکون قائم رہتا ہے، معاشرے کے اندر خاندانوں میں، محلوں میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، اور اپنے ملک اور وطن کے لیے اس سے صرف اور صرف خیر اور بھلائی ہی بھلائی ثابت ہوا کرتی ہے۔ اور کچھ بدبخت وہ ہوتے ہیں جن کا کام ہی شر مچانا ہوتا ہے، جن کو خیر کی بات آتی ہی نہیں، نہ ان کے دماغ میں خیر کی بات جاتی ہے، نہ ان کی زبان سے خیر کی بات نکلتی ہے، جن کو خیر کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، ان کا کام کیا رہتا ہے؟ خالی فتنہ فساد برپا کرنا، شر کا کام پھیلانا، معاشرے میں اور محلے میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں، جہاں بھی وہ جاتے ہیں شر پھیلاتے ہیں۔ کچھ لوگ شر پھیلانے والے ہوتے ہیں،
دو جماعتیں ہوئی، ایک خیر پھیلانے والی، ایک شر پھیلانے والی۔ اب دونوں میں بہترین جماعت کون ہے آپ اور ہم جانتے ہیں، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں حضور بیان فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے، بھلائی ہے اس کے لیے، بشارت ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ نے خیر کی چابیوں کو رکھ دیا ہے۔ خیر کی ایک نہیں، دو نہیں، خیر کی چابیاں جس کے ہاتھ میں ہیں، جس سے صرف اور صرف خیر ہی ہوتا ہے، بھلائی ہی ہوتی ہے، نیکی ہی ہوتی ہے، جس سے صرف اور صرف امن ہی امن ہوا کرتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے بشارت ہے۔ اور حضور نے آگے ارشاد فرمایا، مدینے والے آقا فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، میرے آقا فرماتے ہیں تباہی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے، جس کے ہاتھوں پر اس کی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ نے شر کی چابیاں رکھ دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو شر پھیلانے والا ہوتا ہے، جو فتنہ اور فساد برپا کرنے والا ہوتا ہے، جو معاشرے کے امن و امان کو بگاڑنے والا ہوتا ہے، جو اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنی بستی کے لیے جو فتنہ اور فساد اور شر پھیلانے والا ہوتا ہے، مدینے والے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور یہ بات آپ کو بتلاؤں، جب حضور نے فرما دیا کہ شر پھیلانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، زمین میں فتنہ اور فساد برپا کرنے والا کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تباہی ہے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ وہ ہستی فرما رہی ہے جن کے بارے میں خالق کائنات قرآن میں کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ جو فرماتے ہیں وہ خود سے نہیں، اللہ کی وحی سے فرمایا کرتے ہیں۔ کائنات بدل سکتی ہے، فرمان مصطفیٰ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ مدینے والے آقا فرما رہے ہیں کہ جو شر کی چابی بنا ہوا ہے، جس کی زبان سے نفرت کی بولی بولتا ہے، جو بدامنی کی باتیں کرتا ہے، جو انسان شر اور نفرت کی زہر کو اگلتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ وہ یہاں پر بھی تباہ و برباد رہے گا، وہاں پر بھی تباہ و برباد رہے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل رہے گا، وہ آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سخت عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شر پھیلانے والوں کو حضور نے فرمایا ان کے لیے تباہی ہے۔ اور یہ بات آپ کو بتلاؤں، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ساری زمین میں سب سے بڑا شر، ساری روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ، ساری روئے زمین پر سب سے بڑا فساد اگر کبھی پیدا ہوتا ہے تو سب سے بڑا فتنہ و فساد اسی وقت پیدا ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر، تاریخ اسلام اور دنیا کی تاریخ کو اپنے پیش نظر رکھ کر بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا فتنہ و فساد اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب زمین پر مدینے والے آقا گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کب گستاخی اور بے ادبی کے جملے بکے جاتے ہیں تو تب زمین میں سب سے بڑھ کر فتنہ و فساد ہوا کرتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ شان رسالت میں تنقیص، شان رسالت میں بے ادبی، حضور کی شان میں گستاخی کرنا، کائنات میں اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے، کائنات میں اس سے بڑا فساد اور کوئی نہیں ہے۔ مدینے والے آقا کی شان میں جب کبھی گستاخیاں اور بے ادبیاں بکی گئی تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو گیا ہے۔ اسی لیے حضور فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم خیر کے لیے چابیاں بنو، شر کے لیے چابی نہ بنو۔ تم خیر کے لیے، نیکیوں کے لیے
چابی بنو، برائی اور فتنہ اور فساد کے لیے چابی نہ بنو۔ یہی پیغام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا، اور یہی پیغام تمام اللہ والے بزرگان دین اولیاء اللہ نے یہی محبتوں کا پیغام دیا، یہی خیر کا پیغام دیا کہ ہمیشہ اپنی ذات سے، اپنے وجود سے، اپنی شخصیت سے دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے، محلے کے لیے، بستی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے اپنے آپ کو خیر کا ذریعہ بنائے، اپنے وجود سے خیر کو بانٹنے والے بنے، شر کو پھیلانے والے نہ بنے۔ اور یہی